اسلامی جمہوریہ میں مساجد کا قتل، مساجد کا شہید کرنا ایمان، غیرت اور آزادی کا امتحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا دل بوجھل ہے، آنکھوں میں نمی ہے، زبان پر بوجھ ہے، کیونکہ میں ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے آئی ہوں جو صرف پتھروں اور اینٹوں کا نہیں بلکہ ایمان کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے اور ہماری آزادی کے دعوے کا کھلا امتحان ہے۔ قرآن پاک کا فیصلہ سن لیجیے۔ سورۃ الحج میں 32ویں آیت میں فرمایا گیا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ مسجد اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جہاں سجدے ہوتے ہیں، جہاں بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے۔ اللہ کے گھر کو گرا دینا، چاہے وہ زمین کے کسی بھی حصے سے کیوں نہ بنا ہو یا کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، یہ کام کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ لیکن آج ہمارے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان ملک میں، ایک اسلامی جمہوریہ میں مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ نام پاکستان کا، آئین اسلام کا، لیکن عمل وہ جو اسلام کے دشمن کرتے ہیں۔ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ لاکھوں شہید اس لیے قربان ہوئے تھے کہ ہم آزاد فضاؤں میں اذان کی آواز سن سکیں، سکون سے سجدہ کریں اور پھر دیکھیں کہ اسی ملک کے حکمران اللہ کے گھروں کو گرا دیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ پاکستان اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے بنایا گیا تھا۔ سورۃ الجن میں 18ویں آیت میں فرمایا گیا، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ جس زمین پر اللہ کا گھر بن گیا وہ زمین اللہ کی ہو گئی ہے۔ اس کو گرانا صرف ایک عمارت کو توڑنا نہیں بلکہ اللہ کی حرمت کو توڑنا ہے۔ پھر ہم 14 اگست کو جھنڈے لہراتے پھریں گے، نعرے لگاتے نظر آئیں گے، آزادی مبارک۔ کس بات کی آزادی؟ کس آزادی کی بات کر رہی ہو؟ آزادی وہ ہے جہاں تم اپنے رب کی عبادت آزادی سے کر سکو، کوئی تمہیں سجدے سے نہ روکے، کوئی تمہارے اللہ کے گھر کو نہ گرا سکے۔ اگر اللہ کا گھر محفوظ نہیں تو ہماری آزادی کہاں ہے؟ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کو بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں تو اللہ کے گھروں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ آج اگر ہم خاموش ہوئے تو کل ہم تمہارے محلے کی مسجد بھی اور تمہارے گاؤں کی مسجد بھی، تمہارے شہر کی مسجد بھی نشانہ بن سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ ہم ایک دن اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر گرتے ہوئے دیکھیں اور صرف افسوس کر کے بیٹھ جائیں۔ ہم نے اس وطن کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور اسلام کی سب سے بڑی علامت ہی مسجد ہے۔ آؤ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کی عزت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ جہاد صرف تلوار سے نہیں بلکہ آواز سے، قلم سے، اتحاد سے اور ایمان سے بھی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، جس نے مسجد کی خدمت کی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا، اور جس نے مسجد کی بے حرمتی کی وہ اللہ کے سخت عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کی حرمت کا محافظ اور دین کی عزت کا سپاہی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔